مولا کائنات 1400 سال پہلے جو اصول دے کے گئے ہیں وہ آج تک قائم ہیں۔ ان اصولوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ امام کہا ہی اسے جاتا ہے جو قیامت تک کے حالات کو ویسا بتائے جیسے حالات ہوں، کیونکہ امام کے ہاں علم کی کمی نہیں ہوتی۔ جہاں علم کی کمی ہو وہاں اصول بدلتے رہتے ہیں، اور جو علم لدنی کا مالک ہو وہ ایسے اصول دے گا جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہاں مولا نے جو ایک اصول دیا کہ کارمند یا جتنے ملازمین حکومت کے ان کے لیے کس طرح سے، اور یہ ہر انسان جو کام کر رہا ہے تو اپنے بھی ملازمین کے لیے ذہن میں رکھ سکتا ہے، کوئی چاہے کارخانہ چلا رہا ہو، فیکٹری ہو، کچھ بھی ہو، تمام امور کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھے۔ گھر چلانے والا بھی ان فیصلوں کو مولا کے ذہن میں رکھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ثم اسبغ علیہم الارزاق، مالک انہیں رزق کی فراوانی عطا کر۔ جب تنخواہ دینا تو ہمیشہ اچھی تنخواہ دینا۔ اب کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنے لیے جب سوچتے ہیں تو بہت اچھا سوچتے ہیں، لیکن جب اپنی رعایا کے لیے سوچتے ہیں، حاکم اپنا بہت اچھا سوچتا ہے، میرے پاس بنگلہ بھی ہونا چاہیے، محل ہونا چاہیے، گاڑی بہترین ہونی چاہیے، تنخواہ اچھی ہونی چاہیے، لیکن جب رعایا کی بات آتی ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے اچھا سوچیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی یہ نہ دھوکہ دہی کریں گے، نہ کبھی مال میں چوری کریں گے اگر ان کی تنخواہیں اچھی ہوں گی۔ اس پہ ذرا غور کر لیجیے گا۔ حبیب خدا کی حدیث ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق ادا کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میری حکومت کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے، فخر یہ ہے کہ کبھی بھی مستحق کو اس کے حق مانگنے سے پہلے اسے حق دیا گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حق کو چھین لیا گیا۔ یہاں تک مولا کا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی اگر گندم کے چھلکے کو منہ میں لیے ہو، گندم کے اس اناج کے حصے کو نکال چکی ہو اور گندم کا چھلکا تھوکنا چاہتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے تھوکے، علی اس کے منہ سے نہیں چھینتے۔